بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کو ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت ہے سیدہ کونین، مخدومہ کونین، راحت جان احمد، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی نسبت کی وجہ سے آج کا ہمارا پروگرام ہے، اس کا موضوع بھی ہم نے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے سیرت اور آپ کے فضائل پر مبنی آج گفتگو ہوگی۔ اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت و منقبت کے لیے تشریف فرما ہیں عظیم مداح حبیب جناب حسن حسین شاہ صاحب بخاری۔ آپ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ نظم کی صورت میں پیش فرمائیں گے۔ گفتگو کا آغاز شاہ صاحب سے کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی جو شخصیت ہے، میرے نزدیک آپ کے فضائل مناقب سارے ایک طرف اور وہ بے شمار ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دیں کہ یہ فاطمہ جو ہے یہ میرے دل کی راحت اور سکون ہے، جو نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی راحت ہے، اس سیدہ پاک کے باقی مناقب اور فضائل کا احاطہ کرنا تو بہت ہی مشکل سی بات ہے۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم۔ بہت شکریہ حضرت قبلہ پروفیسر قیصر قریشی صاحب، آپ نے ایک بار پھر اس مقدس مہینے مقدس دن میں مجھ جیسے ناچیز کو اس پاکیزہ عظمتوں والے اس ٹرانسمیشن میں حاضری کا موقع بخشا، اور اس سے زیادہ آپ اس بات کے مبارکباد کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم مستحق ہے کہ آپ نے جس خوبصورت پروگرام کا جس عنوان کے ساتھ اہتمام کیا، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ عنوان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ راحت قلب مصطفیٰ جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا بطول ام الحسنین سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ کی مبارک ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کا نامی اس میں گرامی لینے کی سخت بھی مجھ جیسا ایک عاجز انسان نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت سیدہ کائنات کے فضائل کو کوئی ذکر کیسے کرے جن کے فضائل کو خود کائنات کا خالق اور رب کا حبیب بیان فرمائے۔ ہم فضائل بیان نہیں کر سکتے، ہم صرف ان فضائل کو نقل
ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جن فضائل کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ایک تو قرآن مجید کی وہ آیات جو شان رسالت مآب میں ہیں، وہ شان سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ماشاءاللہ۔ مجدد اسلام فاتح قادیان مامور من الرسول مجدد اعظم اعلیٰ حضرت حضور خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے امت کے ایمانوں کو محفوظ فرمایا، اور جن کے قدموں کے صدقے میں اللہ نے امت کے قدموں کو صراط مستقیم نصیب فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان فرمائیں، تو آپ نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا، فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اللہ اکبر۔ میں کہ آپ فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رحمان کا کوئی بالفرض اگر بیٹا ہوتا تو وہ اس لائق ہوتا کہ وہ معبود ہوتا۔ کیا بات، کیا بات۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ بیٹا ہونے کا کچھ نہ کچھ تو عظمت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے الولد سر لابی، کچھ نہ کچھ اولاد میں بھی باپ کے راز ہوتے ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ آپ نے فرمایا اس آیت سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی جو نبی پاک علیہ السلام کے جتنے فضائل ہیں، ان فضائل میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی اولاد شامل ہے، اور حضور کی اولاد باقی اگر شامل ہے تو جس سے نسل رسالت مآب چلی وہ سیدہ زہرا بدرجہ اولا شامل۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سیدہ کائنات کو حضور نبی پاک علیہ السلام نے، ایک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدۃ منی۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت سیدہ کائنات کی ایسی فضیلت ہے کہ امت کو نبی رحمت سید کونین کے اس جملے کو صبح و شام غور، پھر بار بار غور در غور در غور در غور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا معنی فلذت و قبض خیر الانبیاء، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، اللہ، صرف ٹکڑا نہیں ہے، جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ سیدہ کائنات کی وہ فضیلت ہے کہ جتنی نبی پاک علیہ السلام کی جگر کی قیمت ہے، اب حضور نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے برابر کائنات میں ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ بے شک۔ حضور کے جگر کے برابر جگر تو جگر جن کے ناخن کا کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے اللہ جگر کی اکبر۔ عظمتوں کو کون جان سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ جن کے ناخن کی طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک لمحے کے لیے آپ سیدہ کائنات کی طہارت اور عظمت دیکھیں، قرآن نے ان کی طہارت کو بیان کیا کہ بہت سی چیزوں کو سوچ کے اور پھر سوچنا چاہیے۔ کیا بات۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد کو جن کو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ معاملات میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سیدہ کائنات کی عظمت کی بات آئے تو ہمارے استاذنا الکریم سیدی ابو الخیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، اب کسی بھی بڑے سے بڑے معاملے پہ آپ جذباتی نظر نہیں آئیں گے، انتہائی حلیم الطبع، بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے آپ کے ماتھے پہ غصے کی کروٹ نظر نہیں آتی، لیکن آپ سیدہ کائنات کی ذات کی بات آئے تو آپ سیدہ کائنات کے معاملے میں ذرا سی بھی بات کو اتنا اس طرح جذبات میں لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایسے معاملات میں جو مہر علی کی لنگر کھا کے پلنے والا ہو، کائنات میں مہر علی کا لنگر تقسیم کرنے والا ہو، یہ بات قابل غور ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا خاموش رہنے والا بندہ بھی سیدہ کائنات کی بات آئے خاموش نہیں رہ سکتا، وہ سارے تعلق بھول جاتا ہے۔
اس سے تنہا رہنا پڑے سیدہ کائنات کے نام پہ وہ تنہا رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سوچنے کے قابل بات ہوتی ہے، لیکن یہاں بہت سی چیزوں کو آپ روایات کو دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کے فضلات مبارکہ کے بارے میں، حضور کا خون مبارک پاک ہے۔ روایت امام سیوطی نے ان روایات کو جمع کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک کو پی لیا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بہت سی چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا پڑتا ہے کہ خون جو جسم سے نکلے وہ پاک نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے، اگر وہ جسم سے بہہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رسالت مآب کا خون نکلے، شخص نے پی لیا، حضور نے فرمایا اس نے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر دیا، جہنم سے آزاد ہو گیا وہ بندہ۔ کہا باقیوں کے خون اور خون رسالت مآب میں فرق ہے۔ اگر صرف خون ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو تو پھر کیا اس کی طہارتوں کو پھر آپ نبی پاک امام سیوطی نے اس پہ روایات لکھی ہیں کہ ایک صحابیہ نے نبی پاک علیہ السلام نے بول مبارک فرمایا ایام مرض میں ایک برتن میں، اس صحابیہ نے آقا حضور سید کونین کا بول پیشاب مبارک پی لیا۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ رسالت مآب کی بارگاہ کے آداب میں سے شیخ محقق فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور کی محبت نصیب ہو جائے، حضور کی ہر نسبت کا سے وہ پیار کرے، حضور کی نسبتوں سے وہ پیار نہیں کرتا، حضور کی محبت نصیب نہیں، یہاں تک کہ کہاں تک وہ پیار کرے۔ کہا باقی کائنات میں گدھے کو گدھا ہی کہا جاتا ہے، لیکن حضور سے نسبت ہو جائے اسے گدھا نہیں دراز گوش کہا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ بے ادبی تو نہیں ہے گدھے کو خمار مار کے اللہ کہہ دے، کہا نہیں وہ حضور کا ہے، حضور سے نسبت ہو گئی، جو عام جانوروں والا نام ہے وہ اس کا نام نہ لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات۔ کیا احکام بدل کر نہیں جاتے رسالت مآب کی بارگاہ میں جا کے؟ وہی احکام کائنات میں رہتے ہیں جو کائنات کے ہیں؟ کہا نہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس کے احکام الگ احکام ہیں۔ باقیوں کے دروازے میں جائیں باہر سے آواز دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آواز دیں چاچا جی ماما جی، لیکن وہ گھر وہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجروا له بالقول كجار بعضكم لبعض۔ یہاں حضرت بکوٹ شریف علیہ السلام کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے دربار عالیہ تولی شریف میں ایک بات کو ذکر کیا تھا، نے کہا تھا امت کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس گھر کے باہر اونچا بولنے سے منع کیا ہے ہم اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جس گھر کے باہر اونچا بولنا منع کیا گیا ہے اس گھر میں سیدہ زہرا بھی رہتی، اس گھر کی مکین سیدہ خاتون جنت بھی ہے، اس کے احکام بالکل سیدہ کائنات کی عظمت کو دیکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اس پہ آپ دیکھیں بول مبارک کہتے ہیں جی پیشاب، بے ادبی تو نہیں اگر پیشاب کہتے، کہا نہیں حضور کا پیشاب مبارک اسے پیشاب نہیں بولے مبارک کہا جائے، الگ ہیں وہاں کے احکام۔ میں جن کے بول مبارک کو پیشاب کہنے کی اجازت نہیں، جن کے دراز گوش کو گدھا کہنے کی اجازت نہیں، ان کی سیدہ زہرا کی عظمتوں کو کوئی کیسے جان سکتا؟ کہا باقی خواتین کی طرح سیدہ کائنات کو مت سمجھیں، ان کے بارے میں بولنا ہے تو اتنی احتیاط سے۔ ہمارے استاذ الکریم حضرت قبلہ مفتی مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ آپ نے یہ روایت پڑھائی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یا اہل المعشر یا اہل الجم غدوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم۔ کہا جب میدان معاشر ہوگا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین کی سواری آئے گی تو پورے اہل معاشر کو حکم ہوگا۔ یہاں استاذی بات کہہ سکتے ہیں ہم، صرف یہ استادوں کا جملہ نقل کر سکتے ہیں، اس بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ باقی روایات کو دیکھیں، یا اہل المعشر، کیا اس سے معاشر والا کوئی مستثنا ہے؟
کون بندہ ہے جس کے لیے استثناء ہے کہ فلاں نہیں، اہل معاشر میں سے الا فلاں، کوئی مستثنا نہیں، وہ وہاں کون نہیں ہوگا؟ کیا بات، وہاں عظمتوں کے میناروں میں سے کون سا مینارہ نہیں ہوگا؟ عظمتوں کے تاجداروں میں سے کون سا تاجدار نہیں ہوگا؟ کہا ساری عظمتوں کے تاجدار کیا کریں؟ اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں۔ کہا سیدہ کائنات، یہ ہوگا کس لیے؟ میں آنکھوں کو بند کرو اس لیے کہ سیدہ اتنی با پردہ ہے، کائنات میں کسی کا اتنا پردہ نہیں جتنا سیدہ کائنات کا پردہ ہے۔ وہاں کسی کے لیے اور سب کے لیے بھی پردہ دار خواتین ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہ کون پردہ دار خواتین وہاں نہیں ہوگی؟ یہ سیدہ کائنات کے لیے تناقض ابصارکم، کا زمانے میں عظمت سیدہ کائنات زمانے کو دکھانی ہے، کہ باقی عورتوں پہ ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، باقیوں کی عظمتیں اپنی جگہ محمد کے جگر کے ٹکڑے کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، ماشاءاللہ، بہت خوب، نکسوا رؤوسکم، سبحان اللہ، کہا باقی یہ پردہ تو ہو گیا، آنکھوں کو بند کر لیا، پردہ ہو گیا۔ ساجی فرماتے سے نہیں، نکسوا رؤوسکم، یہاں صرف پردہ نہیں کرنا، پھر سر کو کیوں جھکانا ہے؟ کہا زمانے کو پتہ چلے یہ صرف پردہ دار ہی نہیں ہے، یہ اتنی عظمتوں والی ہیں، ان کی ادب کے پیش نظر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ یہ اتنی عظمتوں والی ہے۔ یہاں امام سیوطی نے ایک روایت لائی ہے، یہ الدر المنصور، سیوطی کی در منصور ہے، اس کا حوالہ۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ کریم فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پیچھے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ نور ہوگا کہاں؟ کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھروں میں ہوگا، اللہ جن گھروں کے آداب کا حکم دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ جن کو بلند کیا کرنا بات چاہتا ہے، ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، وہ گھر کون سے ہیں جو عظمتوں والے ہیں؟ سبحان اللہ، جن کیا کا بات، گھروں کا بھی ادب کیا جائے، کیا بات ہے، گھروں کا احترام کیا جائے۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ بہت سی تفاسیر ذکر کرنے کے بعد کہ وہ مسجدیں ہیں، وہ 4 مسجدیں ہیں، وہ سب مسجدیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کہا وہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کی جائے اور جن میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا وہ اور کون سے گھر ہیں؟ حضور نبی پاک امام سیوطی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا وہ نبی کا گھر ہے، نبی کا گھر ہے۔ فقال ابو بکر، جناب ابو بکر بولے اور اشارہ کر کے گھر کی طرف کہا حضور کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ وہ گھر کون سا تھا جس کی طرف جناب ابو بکر نے اشارہ کیا؟ میں وہ بیت علی و فاطمہ تھا، مولا کائنات اور سیدہ زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کیا یہ بھی ان میں شامل ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا صرف شامل نہیں، من افاضلہا، جو یہ بیوت ہیں جن میں خدا کا نور ہے وہ ہے، یہ ان گھروں میں سے سب سے افضل گھر ہے، جو افضل گھروں میں سے افضل ترین گھر ہے ان میں سیدہ کائنات کا گھر ہے۔ اب پھر دیکھیں عظمت سیدہ کائنات، اس روایت کو آپ دیکھیں، کیا مکان قابل عزت ہوتا ہے؟ کس وجہ سے قابل عزت ہوتا ہے؟ مکین، مکان میں تو اینٹیں وہی ہے، مکان میں تو مٹی وہی ہے، کہا مکان کو مکین سے عظمت دیتی ہے۔ جس گھر میں سیدہ کائنات رہ جائیں وہ گھر عام گھروں جیسا نہیں تو سیدہ کائنات عام خواتین جیسی نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین کرام، گفتگو کا انتہائی خوبصورت اور محبتوں بھرا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کا بڑا ہی پیارا سلسلہ جاری تھا، میں چاہوں گا وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، اس گھر کی اتنی فضیلت ہے، تو گھر کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ مکان سے نہیں بلکہ مکین کے ساتھ ہوتی ہے۔
میں چاہوں گا کہ اسی سلسلے کو آپ آگے بڑھائیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت طہار میں سیدہ کونین کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ قبلہ قریشی صاحب، سیدہ کائنات کی میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ سیدہ کائنات کی عظمتوں کو جان کون سکتا ہے، مان کون سکتا ہے، دیکھ کون سکتا ہے، ان کا احاطہ کر کون سکتا ہے۔ میں اس ہستی کی بارگاہ سے سیدہ کائنات میں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کی خیرات حاصل کروں کہ جس ہستی کی صداقتوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جس ہستی جو محبوب ہے، محبوب خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن کے بارے میں یہ فرمایا، مجھے کھانوں میں عائشہ، مجھے عورتوں میں عائشہ ایسے پسند ہے جیسے کھانوں میں سرید۔ وہ سیدہ عائشہ ام المومنین، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ، سیدہ کائنات کی عظمتوں کو بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس مفہوم میں یہ روایت لیتی ہیں کہ ہمارے لیے سیدہ کائنات کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو حضور رحمت کونین کا۔ وہ سیدہ کائنات بتاتی ہیں کہ وہ حضور کا سلوک کیسے تھا سیدہ کائنات کے ساتھ۔ فرماتی ہیں جب سیدہ کائنات تشریف لاتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حضور انہیں خوش آمدید کہتے، حضور انہیں خوش آمدید کہتے۔ پھر حضور صرف خوش آمدید نہیں کہتے، حضور فقام الیہ، حضور سیدہ کائنات کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور سیدہ کائنات کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہوتے کرتے استقبال کرتے مصطفیٰ ان کا۔ خدائی جانتا ہے کس قدر تھی شان زہرا کی، خدائی جانتا ہے کس قدر تھی شان زہرا کی۔ پھر حضور نبی پاک علیہ السلام صرف کھڑے نہیں ہوتے، آگے بڑھ کے خوش آمدید کہتے، کھڑے ہوتے، حضور نبی پاک سیدہ کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ پکڑ کے سیدہ کو لاتے۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور کریں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بارگاہ، اس کی برابری کی مثال۔ لیکن کسی مہمان سے نہ شدید محبت ہو، اس کے لیے آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے، کھڑا ہو کے استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر اس مہمان کو لانے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے، خود بندہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، مہمان آیا اس کو پکڑ کے لاتا ہے۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے لاتے ہوں گے، وہ کیسا مت ہے۔ حضور جس کے لیے چل کے جائیں، کائنات اس طرف چل جاتی ہے۔ مظفر وارثی کہتے ہیں وہ جس طرف ہیں خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ حضور جس کی طرف حضور کی توجہ، خدا کی توجہ اس طرف ہے، کائنات کی توجہ اس طرف ہے، تو جس طرف حضور کے قدم چل کے جائیں، جس کی طرف حضور قدم چل کے جائیں، اس سیدہ کی عظمتوں کو کوئی کیسے جانے۔ حضور خود ہاتھ پکڑ کے سیدہ کو لاتے ہیں، صرف ہاتھ پکڑ کے لاتے ہی نہیں ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی جگہ پہ سیدہ کائنات کو بٹھاتے ہیں۔ لوگ اس سے بڑے عجیب سے نتیجے نکالنے کے لیے بہت جاتے ہیں، لیکن حضور کا جو عمل ہے وہ امت کے لیے درس ہے۔ اس سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ سیدہ حضور سے بڑھ کے ہیں تو حضور انہیں بٹھاتے ہیں، یہ تو محبت کا، یہ تو محبت ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ اس سے یہ نتیجہ بالکل بھی نہیں نکلتا کہ حضور سے بڑھ گئی ہیں۔ حضور زمانے کو بتاتے ہیں نبیوں کا سلطان جس کی اتنی عزت کرتا ہے، زمانے والوں تمہیں سیدہ کائنات کی عزت کرنی ضروری ہے۔ میں مختصراً یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کریم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے اور اس میں بڑے مد و شد کے ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل کرتے تھے، ہمارے بالخصوص شیخین کریمین
جس قدر سیدہ پاک سے آپ کی عقیدت تھی، آپ کا سے محبت اور ادب کا ایک رشتہ تعلق تھا، اس کے متعلق امت کو بتائیے، کیونکہ آج کل کچھ فتنے ایسے بھی ہیں کہ جو صحابہ اور اہل بیت کے تقابل میں پڑھ کے لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم سوال کی طرف گئے ہیں آپ، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ پہلے عرض کیا کہ جب تک کتاب و سنت کا مطالعہ اپنی علم کو پیچھے ڈال کے جس مقصد کے لیے کتاب و سنت آئی ہے اسے پیش نظر رکھ کے نہ کیا جائے تو پھر کتاب کا بھی مطالعہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین اور کتاب ہدایت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو کتاب کو بھی اپنے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کو اپنے مقاصد کے لیے نہیں، اپنے ایمان کے بچانے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ شیخین کا جو عمل، آپ سیدہ کائنات کی بات کرتے ہیں، سیدہ کائنات تو سیدہ کائنات ہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ارکبوا محمدن فی آل بیتی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضور کا لحاظ ان کے آل بیت میں رکھو۔ سبحان اللہ، کہا آل بیت کو نہ دیکھو، یہ کیا ہے، یہ اللہ کون ہے؟ کہا یہ دیکھو یہ ہیں کس کے ہیں، یہ محمد عربی کے ہیں۔ کہا ان محمد عربی کا لحاظ رکھو، حضور کے آل بیت میں کیا جو تمام آل بیت نبوت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ سیدہ کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ ایک امام بہقی نے ایک روایت لائی ہے جو قابل غور ہے، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عظمتوں کے جس تاجدار کا نام ہے، زمانہ ابو بکر کی عظمتوں کو کیا جانے، جن کا سفر حضور کے ساتھ، جن کا بچپنا حضور کے ساتھ، جن کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک، غار میں حضور کے ساتھ شریک، مزار میں حضور کے ساتھ شریک، اور یہ حضور کے ساتھی ہیں ہر لمحے کے۔ یہاں مسلم کی ایک روایت سے سہارا لوں، امام مسلم بن حجاج کشاری فرماتے ہو جو بندہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھا ہو، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ جی سارے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، مولا تو کہتے ہیں سب کو بخش دیا، سارے تو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے لا یشقا بہم جلیس، کا ذکر والے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، کا ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے والے کی یہ عظمتیں ہیں، تو جو نبیوں کے سلطان کے ساتھ شب و روز گزارے اس ابو بکر کی عظمتوں کو کیا جانے کو۔ ایک موقع پہ جسے فدق کا معاملہ مشہور کہا جاتا ہے، سیدہ کائنات کسی بات سے تھوڑی سی نالاں ہو گئی، امام بہقی فرماتے ہیں وہی عظمتوں کا تاجدار دوپہر کے وقت سیدہ کائنات کے دروازے پہ گئے اور مولا کائنات سے عرض کی کہ آپ سیدہ کائنات کو کہیں، خلیفہ وقت ہو کے، ایک عام بندہ نہیں، نبی کی زندگی کا یار اور مسلمانوں کا امیر، ایمان والوں کا امیر، امیر المومنین، وہ ان کے دروازے پہ گئے، علی سیدہ کے کہیں کہ ابو بکر آیا ہے، سیدہ کائنات کو راضی کرنے کے لیے ان کے دروازے پہ جاتے ہیں اور سیدہ کائنات ابو بکر صدیق سے راضی ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس سے فاطمہ خوش ہو گئی اس سے محمد خوش ہو گئی۔ کیا خوبصورت بات کہی، ماشاءاللہ۔ میں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ یہ گفتگو آپ فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ بہرحال آخر میں منقبت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن حسین شاہ صاحب، تو وہ منقبت پیش فرماتے ہیں۔ کونین جس دن آئے حسنین دی مائے، کونین جس دن آئے حسنین دی مائے، جو رحمتاں دی چاہے، جو رحمتاں دی چاہے، حسنین دی مائے، جدی گفتگو دے اندر
تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گردی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کل امام حسنین دی یمائے اور زہرا دی سلطنت وچ حاکم بھی سب گدانے اس در کے جا کے شافی دے کھڑے صدانے دے کھڑے صدانے جو سر تپا قرآن حسنین دی یمائے۔ میں ایک بار پھر اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔